جمعرات کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچ گئے۔ ہر کے سپاہیوں نے راستہ روک لیا اور کہا، بس یہیں پر ٹھہر جائیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ امام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، کربلا کی یہی منزل ہے، یہ رنج و الم کا مقام ہے۔ پھر فرمایا، یا اللہ، ہم کربلا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، یہی ہمارے بٹھانے کی جگہ ہے، اسی مقام پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اسی جگہ کی خبر مجھے دی گئی تھی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے میدان کربلا کے بارے میں یہ الفاظ سن کر آپ کے صاحبزادے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ابا جان، آپ نے یہ کیا بات فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا، ایک مرتبہ صفین کی طرف جاتے ہوئے تمہارے دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مقام پر ٹھہرے تھے، اور میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے زانو پر سر انور رکھ کر ذرا دیر کے لیے سوئے۔ میں سرہانے کھڑا تھا، اچانک بیدار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھائی جان نے آپ دیدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے ابھی ابھی خواب میں حسین کو اس جگہ خون کے دریا میں ڈوبتے، ہاتھ پاؤں مارتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ پھر مجھ سے فرمایا، بیٹا، جب اس مقام پر تیرے ساتھ یہ واقعہ عظیم پیش آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا، میں صبر کروں گا۔ ارشاد فرمایا، بیٹا، ایسا ہی کرنا، کیونکہ صبر کرنے کا اجر بے حساب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب کربلا میں ٹھہر گیا تو ہر نے فوری طور پر اس کی اطلاع ابن زیاد تک پہنچا دی اور پوچھا کہ اس بارے میں مزید کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے بھی ابن زیاد کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ ہر نے حسین کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے نمازیں بھی حسین کی امامت میں پڑھی ہیں۔ ابن زیاد کو ہر کا یہ عمل پسند نہیں آیا، مگر اس نے موقع کی نزاکت کے پیش نظر ہر سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ اب جب ہر کے بھیجے ہوئے قاصد نے اس کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہر کا پیغام دیا تو اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے یہ مناسب خیال کیا کہ کسی اور کی کمان میں مزید لشکر کربلا کی طرف بھیجا جائے۔ اس طرح کا اہتمام اس نے اس خدشہ کے پیش نظر ضروری سمجھا کہ اگر ہر امام حسین علیہ السلام کو کسی قسم کی رعایت دینا بھی چاہے تو اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے اور اس کے حکم کی سختی سے تعمیل ہو۔ ابن زیاد نے اس معاملے میں غور کے لیے اپنے قابل اعتماد سرکردہ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں امام حسین کے مقابلے پر کسی کو بھیجوں، لہٰذا اس کام کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرے گا، میں اس کو اس کی پسند کے کسی بھی عراقی شہر کی حکومت یزید ابن معاویہ سے دلواؤں گا۔ ابن زیاد کی اس بات پر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ 3 مرتبہ اس نے اپنی بات دہرائی، مگر کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ وہ انتہائی مشکل کام تھا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ اسی لیے اس نے حکومت دینے کا لالچ دیا تھا کہ اس لالچ کی وجہ سے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ جب کسی نے حامی نہ بھری تو اس نے اس کام کو عمر بن سعد کے سپرد کرنے کے حوالے سے سوچا۔ ان دنوں ایران میں کردوں نے بغاوت کر رکھی تھی۔ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے ابن زیاد نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بدبخت بیٹے عمر بن سعد کو 4000 لشکر کی کمان دے کر ایران کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابن سعد کو رے کی حکمرانی کا فرمان بھی دیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ہمراہ ابھی مقام حمام آیون تک پہنچا ہی تھا کہ اسے ابن زیاد کا حکم نامہ ملا کہ فوری طور پر اسی مقام سے واپس آ جاؤ۔ ابن سعد واپس آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ پہلے حسین ابن علی کے معاملے کو نپٹانا ضروری ہے، لہٰذا پہلے اس مہم کو سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف پیش قدمی کرنا۔ ابن زیاد کا یہ حکم سن کر ابن سعد سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ امام حسین نواسۂ رسول ہیں اور ان سے جنگ کرنا گویا اپنی آخرت کو برباد کرنے کا باعث ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کا باعث ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس کام سے دور ہی رکھیں تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم حسین ابن علی کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے تو پھر تمہارے نام رے کی حکومت کا جو فرمان لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی۔ آخر اس نے سوچ بچار کے بعد دنیا کی حکومت کے لالچ میں آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی اور امام حسین کے مقابلے کے لیے حامی بھر لی، اور جس لشکر کے ساتھ وہ ایران کی مہم پر روانہ ہوا تھا اسی 4000 کے لشکر کو ساتھ لے کر 3 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا پہنچ گیا۔ اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کے پاس روانہ کیے گئے اور اس کی کمان میں 22000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن سعد نے
ابن زیاد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، میرے نام کا فرمان لکھ دیا جس کا علم سب کو ہے، پھر اب آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس حکم کو نافذ کیجئے، اور یہ جو اشراف کوفہ کا لشکر ہے اس پر کسی ایسے جنگجو اور دلیر شخص کو مقرر کر دیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن مجھے لشکر کی کمان سپرد نہ کریں، پھر اس لشکر کو حسین ابن علی کے مقابلے پر بھیج دیں۔ یہ کہہ کر ابن سعد نے چند لوگوں کے نام بھی لیے۔ ابن زیاد نے اس کی بات سن کر کہا، تم مجھے اشراف کوفہ کے نام کیا بتاتے ہو؟ میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا کہ کس کو مقرر کروں، اگر تم لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ، ورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ اصرار دیکھا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابن سعد کو ابن زیاد کا حکم ملا تو عبداللہ بن یسار اس کے پاس آیا۔ ابن سعد نے اس سے کہا کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ ابن یسار نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اچھی راہ دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ٹال دے، ہرگز اس کام کے لیے تیار نہ ہونا۔ یہ کہہ کر ابن یسار واپس چلا گیا۔ کسی نے آ کر اسے بتایا کہ ابن سعد امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابن یسار دوبارہ اس کے پاس گیا، دیکھا کہ عمر بن سعد بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو آتا دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ ابن یسار سمجھ گیا کہ اس نے امام حسین سے لڑائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر بن سعد جب کربلا پہنچا تو اس نے جاسوسوں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کی۔ پھر اس نے عروہ بن قیس کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کے پاس جا کر ان کی منشا معلوم کرے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ عروہ بن قیس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن لوگوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور اس بارے میں خطوط بھی لکھے تھے۔ چنانچہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر آئے اور اس نے بہانہ بازی شروع کر دی۔ بالآخر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابن سعد نے اپنے لشکر میں موجود دیگر سرکردہ افراد سے بھی کہا کہ وہ حسین ابن علی کے پاس جائیں، مگر وہ بھی امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ بالآخر ابن سعد نے قرہ بن سفیان حنظلی کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا اور اس نے کہا کہ صرف تم یہ بات امام حسین سے پوچھنا کہ آپ کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ قرہ بن سفیان حنظلی اسی وقت تیار ہوا اور امام حسین کے پاس پہنچا، آپ سے گفتگو کی اور ابن سعد کا پیغام دیا کہ آپ یہاں کس غرض سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیے، اگر ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ قرہ نے واپس جا کر ابن سعد کو امام حسین کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ قرہ کی بات سن کر ابن سعد نے کہا کہ اب کچھ امید دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ لڑائی کرنے اور قتل و غارت کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابن زیاد کے نام ایک خط تحریر کیا۔ یہاں پہنچ کر جب میں نے حسین کے مقابلے پر پڑاؤ ڈالا تو ان کے پاس ایک قاصد بھیجا اور ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا، وہ کس چیز کے طلبگار ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور ان کے قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آؤں، چنانچہ میں آ گیا، اور اب ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے قاصدوں کے ذریعے مجھے کہلا بھیجا تھا، اب ان کی رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابن سعد کا بھیجا ہوا خط جب ابن زیاد کو سنایا گیا تو اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے، جب ہمارے پنجوں میں پھنس گئے ہیں تو بھاگنا چاہتے ہیں، حالانکہ اب فرار کی کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر ابن زیاد نے ابن سعد کو جوابی خط بھیجا جس میں لکھا، تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اسے میں خوب سمجھ گیا ہوں۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو پیغام دو کہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر جو ہمارے خیال میں مناسب ہوگا اس کے مطابق کیا جائے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جب عمر بن سعد کو اس کے بھیجے ہوئے خط کا جواب ملا اور ابن سعد نے یہ پڑھا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو یزید کی بیعت کرنے کا پیغام دو، تو اس جوابی خط کے پڑھنے کے بعد ابن سعد بولا، میں سمجھ گیا کہ ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابن زیاد کی طرف سے ایک دوسرا خط ابن سعد کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا کہ حسین سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ ابن زیاد کے اس حکم کے ملتے ہی ابن سعد نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے لشکر کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ کسی بھی طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر محرم کی 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا تھا۔
اس ضمن میں ایک روایت ہے کہ ابن سعد کو عبیداللہ ابن زیاد کا یہ حکم ملا کہ فوراً پانی پر پیرے بٹھا دو، حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ ایک قطرہ پانی بھی ان تک نہ پہنچ سکے، جس طرح کہ امیر المومنین عثمان ابن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس حکم کے آتے ہی ابن سعد نے 500 سواروں پر مشتمل ایک دستہ دریائے فرات پر تعینات کر دیا اور حکم دے دیا کہ حسین یا ان کے کسی بھی ساتھی کو پانی نہ لینے دینا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں خیمے نصب کر لیے ہوئے تھے کہ 7 محرم الحرام کو ابن سعد کی فوج کے ایک دستے نے دریائے فرات کے کنارے دور دور تک پھیل کر پیرے لگا دیے تاکہ کوئی بھی پانی نہ لے سکے۔ اس کے ساتھ ہی ابن سعد کی طرف سے امام حسین کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ نہر فرات کے کنارے سے اپنے خیمے اکھاڑ لیں۔ اس موقع پر حضرت عباس علمدار نے فرمایا، ہم ایسا نہیں کریں گے، مگر حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان سے جھگڑنا فضول ہے، تم تو کرم کا دریا ہو اور یہ قطرہ ناچیز ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اپنے خیمے نہر سے دور لگا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے اس جگہ سے خیمے اٹھا کر نہر سے دور نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ مروی ہے کہ جب عمر بن سعد کو عبیداللہ ابن زیاد کا حکم پہنچا تو اس کے ساتھ ہی ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کی کمک کے لیے شمر ذل جوشن، حسین بن نمیر اور شیس بن ربی کی کمان میں ایک بہت بڑا لشکر بھی پہنچ گیا، اور بن یزید الریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھا کہ حجر بن ربی کی کمان میں 22,000 کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ پھر عمر بن سعد نے 4000 سواروں کو شیس بن ربی کی کمان میں بھیج کر نہر فرات پر مزید پیرے لگا کر سخت ترین ناکہ بندی کرا دی۔ اس کے بعد اس نے 2000 سواروں کو حجر بن ربی کی کمان میں روانہ کیا کہ وہ غادریات کے راستے پر ناکہ بندی کر لیں۔ اس طرح نہر فرات کی طرف جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی، تو آپ اپنی باوفا اور غمگسار بیوی حضرت شیربانو رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور فرمایا، شیربانو، میں جانتا ہوں کہ تم نوشیروان عادل کی پوتی اور ایران کے ایک نامور بادشاہ کی بیٹی ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایران کے سنہری تخت پر بیٹھنے والی ایران کی ملکہ ہو اور ریشمی بستروں پر سونے والی اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی ایران کی شہزادی ہو، مگر تم نے میرے ساتھ جس حوصلے اور صبر و سکون سے زندگی بسر کی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، اور میرے گھر میں تم نے جس شوق و ذوق سے جو خدمات سر انجام دی ہیں میں اس کا ممنون ہوں۔ آج ظالموں نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے کہ تم اور تمہارے بچے پانی کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ مصیبت اور دکھ سب میری وجہ سے ہیں، اور اب چونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت دشمنوں کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤ یا جہاں تم چاہتی ہو چلی جاؤ، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، مگر قربان جاؤں اس غمگسار بیوی کے قدموں کی خاک پر اور فدا ہو جاؤں امام پاک کی وفادار حرم پاک کی جوتیوں کی نوک پر کہ جس نے آخری وقت بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنے شوہر کی آن بچا گئی اور دشت کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی کی شدت میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے باوفا بیوی ہونے کا حق ادا کر گئی۔ امام علی مقام کی اس گفتگو سے بی بی شیربانو پر رقت طاری ہو گئی اور عرض کیا، ہے میرے آقا حسین، خدا کے لیے آخری وقت مجھے اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے، گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے بھی اپنے بچوں کا خون پیش کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ اے علی مقام آقا حسین، یہ ٹھیک ہے میں نوشیروان عادل کی پوتی ہوں اور یہ بھی درست ہے کہ میں شاہی محلات میں رہنے والی ایران کی شہزادی ہوں، مگر آج میں آپ کے گھر کی لونڈی ہوں، خاندان نبوت کی کنیز ہوں اور بی بی زینب کی خادمہ ہوں۔ آج میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو کل قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی، شیر خدا کے سامنے کس طرح جاؤں گی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دوں گی۔ اے میرے آقا حسین، میں اپنی خدمات کا صلہ، اپنے صبر و شکر کا بدلہ اور اپنی قربانی کی جزا عرب والوں سے نہیں مانگتی، عجم والوں سے نہیں چاہتی، مکہ والوں سے طلب نہیں کرتی، مدینہ والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، بلکہ اس وفاداری کا صلہ اور جانثاری کا بدلہ قیامت کے دن نانا مصطفیٰ سے ملے گا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دل پر حضرت بی بی شیربانو رضی اللہ تعالی عنہا کی اس درد بھری اور فدایانہ گفتگو کا گہرا اثر ہوا اور آپ پر رقت طاری ہو گئی اور روتی ہوئی آنکھوں سے باہر نکلے، اور پھر آپ نے ہر ایک سے باری باری فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت، فرما برداری اور خدمت گزاری کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے بدلے میرے ساتھ اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اور دکھ اٹھائے ہیں،
मगर कल कयामत के दिन मुझे दरबार खुदाबंदी में शर्मिंदा न करना। मेरी तरफ से आप लोगों को इजाजत है कि जहां कहीं भी किसी का दिल चाहे मुझे अल्लाह के भरोसे पर छोड़कर चला जाए। मगर इमाम पाक की उस गुफ्तगू के जवाब में तमाम ने अल्लाह ताला की राह में जाने कुर्बान कर देने का वादा किया, निसार हो जाने का यकीन दिलाया और शहीद हो जाने की कस्में खाई और अर्ज की, आका हुसैन, हम भी मुसलमान हैं और हमने भी कयामत के दिन अपने नबी को मुंह दिखाना है और हम भी यजीद इब्ने मुआविया के फिस्क व फुजूर और उसकी बातिल परस्ती के मुकाबले में दीन व ईमान की शमा रोशन करना चाहते हैं और हक व सदाकत का अलम बुलंद रखना चाहते हैं। अमर बिन साद ने 9 मुहर्रम सन 61 हिजरी जुमेरात के दिन शाम के वक्त अपने लश्कर को हुक्म दिया कि इन लोगों पर हमला कर दो। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खेमे के दरवाजे के साथ टेक लगाए हुए बैठे थे। सर अनवर घुटनों पर था कि उसी असना में आपकी आंख लग गई। अचानक शोर की आवाज सुनकर बहन सैयदा ज़ैनब पर्दे के पास आई और भाई को पुकार कर फरमाया, देखो दुश्मन की फौज की आवाजें बहुत करीब से आ रही हैं। आपने सर अनवर उठाया और फरमाया, मैंने अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर ने फरमाया, तुम बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब रो पड़ी और कहा, हाय मुसीबत। आपने फरमाया, बहन ज़ैनब, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं, सब्र करो और खामोश हो जाओ। उसी दौरान हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर कहा, भाईजान वो लोग आ गए, दुश्मन की फौज ने हमला कर दिया। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हुए और दुश्मन की तरफ जाने लगे। हजरत अब्बास ने कहा, नहीं आप नहीं, मैं जाता हूं। फरमाया, जाओ और उनसे पूछ कर आओ कि इस वक्त तुम्हारा इस तरफ आने का क्या मकसद है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 20 सवारों को साथ लेकर, जिनमें ज़ुहैर बिन क़य्युन और हबीब बिन मज़ाहिर भी शामिल थे, उन लोगों की तरफ गए और उनसे पूछा, क्यों आए हो? उन्होंने कहा, अमीर का हुक्म आया है कि अमीर के हुक्म की तामील करो वरना हम तुमसे जंग करेंगे। हजरत अब्बास ने फरमाया, जरा ठहरो, मैं इमाम हुसैन से पूछ कर आता हूं। आप घोड़ा दौड़ाकर इमाम की तरफ आए। उस दौरान बाकी लोग वहीं पर ठहर गए। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर ने हजरत ज़ुहैर बिन क़य्युन से कहा कि अगर तुम इन लोगों से कोई बात करना चाहते हो तो करो, वरना मैं कोई बात करना चाहता हूं। हजरत ज़ुहैर ने फरमाया, आप बात करें। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर ने उनसे मुखातिब होकर कहा, सुनो, जो लोग कल के दिन आएंगे, अल्लाह की कसम वो लोग बहुत ही बुरे करार पाएंगे, जिन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ुर्रियत को, उनकी इज्जत को, उनके अहले बैत को और इस शहर के इबादत गुजारों को कत्ल किया होगा, जिनकी जुबानों पर जिक्र इलाही जारी रहता है। यह सुनकर दुश्मन के लश्कर में से उजरा बिन कैस ने कहा, जहां तक तुमसे मुमकिन हो सके अपने नफ्स को पाकीज़ा रखो। हजरत ज़ुहैर ने फरमाया, ए उजरा, अल्लाह ताला ने उनके नफ्स को पाक कहा है और उनको हिदायत अता फरमाई है। ए उजरा, अल्लाह ताला से डर, मैं तेरी भलाई की बात कहता हूं, अल्लाह का वास्ता है, इन नफूसे कुदसिया के कत्ल में इन लोगों का साथ न दे। उजरा ने कहा, ए ज़ुहैर, हम तो तुम्हें अहले बैत के हामियों में से नहीं समझते थे, क्योंकि पहले तो तुम उस्मान के साथियों में से थे। हजरत ज़ुहैर ने फरमाया, क्या तुम मुझे इस जगह देख कर भी ये समझते हो कि मैं हुसैन के साथ नहीं हूं? सुनो, अल्लाह की कसम, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। ना मैंने इनको कोई खत लिखा और न इनके पास कोई कासिद भेजा और न कभी मैंने इनसे मदद करने का वादा किया। मैं रास्ते में इनसे मिला और मुझे देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई, उनका मर्तबा और मकाम और उनके साथ हुसैन इब्ने अली का रिश्ता याद आया। मेरे दिल में इसका ख्याल आ गया और मुझे समझ आ गई कि ये किन दुश्मनों की तरफ जा रहे हैं। चुनांचे मैंने फैसला किया कि इनकी मदद करूं, इनका साथ दूं, अपनी जान हुसैन इब्ने अली की जान पर कुर्बान कर दूं, ताकि अल्लाह ताला और उसके रसूल के जिस हक को तुमने ज़ाय कर दिया है मैं उसकी हिफाजत करूं। बयान किया जाता है कि हजरत ज़ुहैर बिन क़य्युन रजी अल्लाह ताला अन्हु अरब के मशहूर अशराफ में से थे और उनका शुमार मैदान जंग के मशहूर शाहसवारों में होता था। कूफा की तरफ जा रहे थे कि उनकी मुलाकात मकाम ज़रूरत पर इमाम हुसैन के काफिले से हुई तो इमाम अली मकाम के जानिसारों में शामिल हो गए। हजरत ज़ुहैर बिन क़य्युन और इब्न साद के साथियों के दरमियान गुफ्तगू जारी थी कि उसी दौरान हजरत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बात करने के बाद वापस आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमें एक रात की मोहलत दे दें ताकि आज रात हम अच्छी तरह नमाजें पढ़ लें, दुआएं मांग लें और तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझे नमाज, दुआ और इस्तग़फ़ार से किस कदर मोहब्बत है। ये रात हम इबादत इलाही में गुजारना चाहते हैं। ये बात सुनकर इब्न साद अपने लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो लईन शिमर ज़िलजौशन चीख कर बोला, एक रात तो क्या हम एक लम्हा की भी मोहलत नहीं देंगे।
شمر کی یہ بات سن کر عمر بن حجاج زبیدی اور ابن شبان کندی نے کہا، شمر تم کتنے ظالم ہو، تمہیں بالکل حیا نہیں آتی، حالانکہ تم ان کے قریبی عزیز ہو اور نواسۂ رسول کو ایک رات کی مہلت بھی دینے پر آمادہ نہیں ہو۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت ہمارے مقابلے پر رومی یا کوئی اور فوج ہوتی تو تم ان کو مہلت دینے میں دیر نہ لگاتے۔ میرے خیال میں ہماری فوج میں اس وقت تیرے علاوہ کسی کو بھی ایک رات کی مہلت دینے میں اعتراض نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیس بن اشس نے کہا، ان کی یہ بات مان لو، مگر میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ کل صبح لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ابن سعد نے کہا، اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ لوگ لڑیں گے تو میں ان کو کبھی مہلت نہ دوں۔ ان کے مابین اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، عمر بن سعد کی طرف سے ہمارے پاس ایک قاصد آیا اور ایسی جگہ پر کھڑا ہوا کہ جہاں سے آواز آسانی سے سنائی دیتی تھی۔ اس نے کہا، تم لوگوں کو کل صبح تک کی مہلت دے دی گئی ہے، اگر تم تابعداری اور اطاعت کرو گے تو تمہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے گا، اور اگر انکار کرو گے تو پھر تم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور شہیدان حق کی میدان کربلا میں یہ آخری رات تھی۔ محرم کی 9 تاریخ کا چاند تھرتھرا رہا تھا، اس کی کرنیں اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھیں، اور اس کی کرنوں سے روشنی کی بجائے حسرت و یاس کے دھارے پھوٹ رہے تھے۔ میدان کربلا بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہی تھی کہ پروردگار، اطرت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے، اور ناموس رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا، اس خیمے کا ایک ایک ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا۔ چاند ڈوب گیا اور کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو فاطمہ کا لخت جگر اٹھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور بارگاہ رب العزت میں سرب سجود ہو گیا۔ بارگاہ الہی میں عرض کی، اے خالق کائنات، یہ تیری بندگی کی آخری رات ہے، صبح جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہی جانتا ہے، مگر میری یہ التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنی گردن کٹاؤں۔ اے رب العالمین، مجھے صبر و سکون کی توفیق عطا فرما کہ اس حق و باطل کے خونی مارکے میں حوصلہ نہ ہاروں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت تیری راہ میں حائل ہو جائے۔ اے احکم الحاکمین، جو کچھ میرے پاس تھا لے کر آ گیا ہوں، اب تو اس قربانی کو قبول کر لینا۔ نواسۂ رسول نے دعا کے بعد مدینہ منورہ کی جانب نگاہ اٹھائی، گنبد خضرا کا تصور کیا اور تربت زہرا کا نقش آنکھوں میں سمویا تو رات آدھی ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امام مظلوم نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلے سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر سے فرمایا، بیٹا جاؤ اور میدان کربلا کا نقشہ دیکھاؤ۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے درمیان میں دیکھا کہ ایک بھرکا پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ جناب علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا، اے بی بی تو کون ہے اور زمین کربلا کو کیوں صاف کر رہی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ جناب علی اکبر واپس آئے تو امام علی مقام نے پوچھا، علی اکبر میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی؟ عرض کی، ہاں ابا جان، میدان کے وسط میں ایک بھرکا پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے، مگر وہ بولی نہیں۔ امام مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان آپ رونے کیوں لگے؟ تو امام پاک نے فرمایا، بیٹا یہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے تاکہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر کوئی کنکر نہ چھپ جائے۔ شب عاشورہ اہل بیت اطہار اور جانثاران اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاری۔ امام علی مقام بھی خواتین کے خیموں کے اپنے تئیں انتظامات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سیدنا علی اکبر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا نماز فجر کے لیے آزان دو۔ علی اکبر نے آزان دی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حسب دستور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تشنگی بجھانے کے لیے تو ایک قطرہ نہ ملے تو وضو کے لیے پانی کہاں تھا۔ نماز فجر تیمم کر کے ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ باواز بلند یہ دعا مانگی، اے پروردگار، مجھے ہر مصیبت میں تجھ پر بھروسہ ہے اور ہر تکلیف میں تو میرا سہارا ہے۔ مجھ پر جو مصائب و نوائب تھے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم و اندوہ کے انبوہ میں دل کمزور پڑ جاتا ہے،
کامیابی کی تدابیر ناکام پڑ جاتی ہیں اور رہائی کی صورت معدوم ہو جاتی ہے۔ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن دلیر ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے فارغ وقت میں سب کچھ چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی اور مدد مانگی۔ تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے۔ تو ہی ہر نعمت کا والی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر آرزو کا منتہا ہے۔ امام نے اس سے قبل خواتین کے خیموں کی حفاظت کی غرض سے خیموں کی 3 اطراف خندق کھدوا دی تھی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس خندق میں لکڑیاں بھر کر ان میں آگ جلا دو تاکہ بھڑکتی آگ کو دیکھ کر دشمن خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر یزیدی لشکر دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دشمن کے ایک شخص نے اس آگ کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا، اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیا ہے، معاذ اللہ۔ امام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اسے آگ کی طرف کھینچ لے۔ آپ نے ابھی یہ دعا کی ہی تھی کہ اسی وقت اس گستاخ کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ساتھ ٹھوکر کھا گیا، جس سے گھوڑا لڑکھڑا کر گر پڑا اور گھوڑے کی لگام اس شخص کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور اس کا پاؤں لگام میں الجھ گیا۔ گھوڑے نے اسی حالت میں اسے گھسیٹتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا اور سیدھا آگ کی خندق کی طرف آیا، اسے آگ میں گرا کر خود واپس چلا گیا۔ امام علی مقام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا قبول ہوئی۔ پھر آپ نے بآواز بلند یہ دعا مانگی، یا اللہ، ہم تیرے رسول کی آل ہیں، ظالموں سے ہمارا انصاف لینا۔ ابھی یہ واقعہ ہوا ہی تھا کہ دشمن کے لشکر میں سے ایک بدبخت نے امام علی مقام کو پکار کر کہا، اے حسین، وہ دیکھو فرات کا پانی کیسے موجیں مار رہا ہے، لیکن اس سے تمہیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اسی طرح پیاسے مارے جاؤ گے۔ حسین ابن علی نے اس کی یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعا فرمائی، یا اللہ اس شخص کو پیاسا مار۔ ابھی آپ نے یہ دعا فرمائی ہی تھی کہ یکدم اس کے گھوڑے نے شوخی کی اور اس کو اپنی پشت سے گرا دیا۔ یہ گھوڑا پکڑنے کے لیے دوڑا، اس کے پیچھے بھاگا، پھر اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا اور گھوڑا اسے اپنے پاؤں میں روندنے لگا۔ وہ العطش العطش کہتا رہا۔ اس کو پینے کے لیے پانی دیا جاتا لیکن اس کے حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ اتر سکا اور وہ پیاسا ہی مر گیا۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہا، اپنے خیموں کو ایک دوسرے سے اس طرح قریب کر لیں کہ ایک دوسرے کی رسیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں تاکہ ایک طرف کے علاوہ کسی اور طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ نہ رہے۔ آپ کے حکم پر خیموں کی ترتیب ٹھیک کر لی گئی۔ دشمن کے سپاہی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائی، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ جو مہلت ہم دے رہے ہیں ان کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ یہ ہمارا ان کو مہلت دینا محض اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں خوب اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ جس میں تم ہو، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد کی طرف سے صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی تھی کہ جنگ ناگزیر ہو گئی تھی۔ جنگ کا ماحول ابن سعد نے بنا دیا تھا۔ چنانچہ حالات کو دیکھتے ہوئے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ یا ہفتہ کے دن امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ دوسری طرف ابن سعد نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھی اور سوار ہوا۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جنگی انداز سے اس طرح ترتیب دیا کہ حضرت حبیب بن مظاہر کو میسرہ پر اور حضرت زہیر بن القیون کو میمنہ پر مقرر فرمایا، جبکہ اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد علم فرمایا۔ امام کے ہمراہ 40 پیدل افراد اور 32 سوار تھے۔ خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے پہلے سے ہی اقدامات کر لیے گئے تھے، یعنی رات کو ہی خندق میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا رکھی تھی۔ آپ نے خیموں کو اپنی پشت پر رکھا اور خیموں کے ارد گرد 3 اطراف خندق میں آگ جل رہی تھی۔ عمر بن سعد نے بھی اپنی فوج، جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھی، ترتیب دی۔ اس نے لشکر کے ہر حصے اور قبیلے پر الگ الگ سالار تعینات کیے اور پھر ان پر ایک بڑے سردار کو ذمہ دار کے طور پر متعین کیا۔ ابن سعد کے لشکر میں بہت سے قبائل کے لوگ شامل تھے، چنانچہ اس نے قبیلہ ربیہ اور کندہ پر قیس بن اشس کو مقرر کیا، مزہج اور اسد پر عبداللہ بن صبر جافی کو، میمنہ پر عبداللہ بن زہیر ازدی کو اور حر بن یزید الریائی کو تمیم اور ہمدان پر مقرر کیا۔ حر بن یزید الریائی کے سوا یہ سب لوگ قتل حسین میں شامل تھے۔ ان میں سے صرف
हुर उन लोगों से जुदा होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चला आया था और उसने आपके साथ ही शहादत पाई। इब्ने साद ने अमर बिन हज्जाज जुबैदी को मेमना पर मुकर्रर किया और मैसरा पर शिमर बिन जिल जौशन को, प्यादों पर शीस बिन रबी को, सवारों पर अमर बिन कैस को मुकर्रर किया और अलम एक गुलाम वरदान के सपुर्द किया। एक रिवायत में आता है कि उस गुलाम का नाम दरीद था। एक रिवायत में यह भी है कि इब्ने साद ने सवारों पर उजरा बिन कैस को मुकर्रर किया था।